میری شادی جب باقر سے ہوئی تو ہم لوگوں کے گھریلو حالات کچھ اچھے نہ تھے۔ باقر نے ہر جگہ نوکری کے لیے انٹرویو دیا مگر کہیں سے بھی ان کو کال نہ آئی۔ مجبوراً ایک دوست نے انہیں بتایا کہ تم شادی ہال میں ویٹر کی نوکری کر لو، تمہیں آسانی سے مل جائے گی، وہاں پر اچھی شکل و صورت کے لڑکوں کو نوکری ذرا جلدی مل جاتی ہے۔ میرے شوہر کو یہ تجویز معقول لگی کیونکہ شادی ہالز کے ویٹرز کی تنخواہ ہوٹل کے نارمل ویٹرز کے مقابلے میں تھوڑی زیادہ ہوتی تھی، اور پھر ایک دوست کے توسط سے پتہ چلا کہ یہاں کام کرنے کے اور بھی بڑے فائدے ہیں۔ خیر میرے شوہر نے سنا تو وہ نوکری کے لیے الحمید شادی ہال پہنچ گئے۔ یہاں پر جا کر پتہ چلا کہ زیادہ تر شادی کے فنکشنز شام 5 بجے سے رات 11 بجے تک ہوتے ہیں۔ باقر نے مجبوراً یہ شرط بھی مان لی کیونکہ ان کو اس وقت شدید نوکری کی ضرورت تھی۔ بہرحال کچھ ہی دنوں میں باقر نوکری پر جانے لگے۔ ان کی تنخواہ کل 8,000 روپے تھی۔ تنخواہ سے کرایہ اور باقی اخراجات تو پورے ہو جاتے مگر ہمارا کھانا پینا پھر بھی اچھا نہ تھا، بمشکل 2 وقت کی روٹی پوری ہوتی۔ تب باقر نے اس کا حل یہ نکالا کہ وہ رات کو شادی کا بچا ہوا کھانا لے کر گھر آتے۔ اس سلسلے میں اکثر ان کو دیر ہو جاتی۔ ایک دن میں نے رات کے 1 بجے تک ان کا انتظار کیا۔ 1:15 بجے جب وہ گھر آئے تو میں نے اتنی لیٹ گھر آنے کی وجہ پوچھی۔ بولے آج ہوٹل میں شادی کا فنکشن کچھ دیر سے تھا، اسی وجہ سے مجھے بھی لیٹ ہو گیا، اور پھر میں تمہارے لیے کھیر لیے بغیر تو نہیں آتا نا، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ باقر کو میری کمزوری پتہ تھی، کھیر کھائے بغیر مجھے بھی نیند نہ آتی تھی۔ شادی حال سے وہ روزانہ میرے لیے کھیر تو لے کر آتے اور اگر نہ ہوتی تو باہر سے بنوا لاتے۔ اگلے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ باقر رات کے 2 بجے گھر آئے۔ میں پوچھنے پر کہنے لگے جانتی ہو نا میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، میری محبت پر شک نہ کرو، میں تمہارے لیے میٹھے کا انتظار کرتا ہوں۔ شادی ہال میں کئی طرح کا میٹھا بنتا تھا۔ باقر میرے لیے 5-6 قسم کے میٹھے چاول لاتے اور کبھی کوئی مٹھائی بھی لے آتے، مگر اب مجھے اپنے شوہر کا گھر لیٹ آنا ناگوار گزرنے لگا تھا۔ بھلا کسی عورت کو شوہر سے زیادہ اور کیا چیز عزیز ہوگی؟ اب میں نے باقر سے صاف کہہ دیا کہ آپ بھلے میرے لیے کھیر نہ لائیں مگر میں آپ کا انتظار نہیں کر سکتی، آپ رات 12 بجے سے پہلے آ جایا کریں، ہم کم از کم سکون کی نیند تو سو پائیں۔ میں ساری رات آپ کا انتظار کرتی رہتی ہوں کہ کب آپ آئیں گے اور میں دروازہ کھولوں گی، اسی وجہ سے مجھے بھی نیند نہیں آتی۔ بجائے اس کے کہ باقر میری پریشانی کا حل کرتے، بولے تم کو دروازہ کھولنے میں اتنی تکلیف ہوتی ہے تو میں باہر سے تالا لگا کر جاؤں گا مگر اسی ٹائم پر آؤں گا۔ ان کی اس بات پر میں چڑھ گئی۔ کیوں باقر، آپ تو کہتے ہیں کہ آپ میری کھیر کے لیے وہاں رکتے ہیں، جب میں نے ہی کہہ دیا کہ میں نے میٹھا نہیں کھانا تو پھر آپ کو کیا مجبوری ہے؟ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ جلدی گھر آ جایا کریں، مجھے آپ کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، بچوں والی باتیں مت کیا کرو سدرا۔ باقر نے منہ چڑھاتے ہوئے کہا میں تمہارا خیال کر رہا ہوں اور تم ہو کہ عورتوں کی طرح ناشکری کر رہی ہو، زیادہ باتیں نہ بناؤ، آخر میں مجھے ٹپ بھی مل جاتی ہے، اگر تم کو زیادہ مسئلہ ہے تو میں تمہیں میکے چھوڑاتا ہوں، چند دن وہاں رہو گی تو تمہارا دماغ درست ہو جائے گا۔ باقر کے کہنے پر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے سوچا اب تو ایک پل یہاں نہ رکوں گی، خود ہی مجھے میکے چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں تو مجھے یہاں رکنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے ابھی اور اسی وقت میکے چھوڑ آئیں۔ انہوں نے بھی بنا لحاظ کیے کہہ دیا کل شام کو تیار رہنا، تمہیں چھوڑ آؤں گا۔ میں ان کے رویے پر حیران ہو گئی، سمجھی تھی کہ شام تک بات بھول جائیں گے اور میں بھی تقاضا نہیں کروں گی، مگر شام ہوتے ہی بضد ہو گئے، چلو اپنا سامان پیک کرو، تمہیں تمہارے ماں باپ کے گھر چھوڑاؤں، تم بہت باتیں کرنے لگی ہو۔ باقر کے تیور عجیب سے تھے، مجھے ان کی باتوں سے خوف آ رہا تھا، سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ یہ شخص مجھ سے اتنا لا تعلق ہو جائے گا۔ بہرحال میں نے بھی اپنی ضد میں آ کر سامان پیک کر لیا اور گھر جانے کے لیے تیار ہو گئی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میرے لیے کیا کچھ میری زندگی میں بدل جائے گا۔ خیر میں اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی۔ گھر آ کر ماں باپ نے مجھ سے پوچھا کہ باقر تمہیں یوں چھوڑ کر کیوں گیا ہے؟ میں نے کہا انہیں کچھ دن کے لیے کہیں دوسرے شہر ٹریننگ کے لیے جانا پڑے گا، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ میں یہاں پر رہوں۔ والدین تو مطمئن ہو گئے مگر میری چھوٹی بہن میرے دل کا حال سمجھتی تھی، مجھ سے پوچھنے لگی کہ آخر ایسا کیا ہوا
کہ باقر بھائی خود بھی گھر کے اندر نہیں آئے اور تمہیں باہر سے ہی گھر چھوڑ گئے۔ میں نے کہا میں نہیں جانتی۔ تب وہ دماغ لڑانے لگی، کہنے لگی تم ایسا کرو، اپنے شوہر پر اپنا دھیان بڑھاؤ، اپنا آپ صحیح رکھا کرو، سجی سنوری رہو گی تو وہ تمہاری طرف مائل ہوگا۔ تم یوں ہی گھر کے کاموں میں لگی رہو گی تو تمہاری ایک نہ سنے گا۔ میں نے کہا کہتی تو تم صحیح ہو، میں ہر وقت گھر کے کاموں میں لگی رہتی ہوں، ساس سسر اور نندوں کی خدمت کر کر کے میں نے اپنا آپ گنوا دیا ہے۔ میرے ہوتے میری 2 نندوں کی شادیاں بھی ہو چکی تھیں، مگر اب بھی مجھے آرام نصیب نہیں تھا، میرا حلیہ ماسیوں والا رہتا۔ میں نے سوچ لیا کہ اپنی جگہ چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ شوہر کو فون کیا اور کہہ دیا کہ آ کر مجھے لے جائیے۔ وہ نہ آئے تو میں نے بھی دل پر پتھر رکھ لیا اور اپنا سامان باندھے خود ہی سسرال واپس پہنچ گئی۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ شوہر نامدار کے تیور ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے۔ نہ جانے وہ کون سی بات دل پر لیے بیٹھے تھے کہ مجھ سے ٹھیک طرح بات بھی نہ کی۔ میں نے بھی زیادہ منتیں نہ کی اور اپنے کاموں میں مگن ہو گئی۔ اگلے دن ان کا رویہ خود ہی ٹھیک ہو گیا۔ شام ہوتے ہی میرے لیے بھرپور کھانے کا انتظام کر ڈالا۔ بولے آج شادی حال میں خصوصی دعوت تھی، اس لیے تمہارے لیے بھی کھانا لایا ہوں، فکر نہیں کرو، ہمارے دن پہلے جیسے ہو جائیں گے، میں تمہارے لیے روزانہ رات کو کھیر لاؤں گا۔ ان کی اس بات پر میں دل و جان سے فدا ہو گئی۔ سوچا کہ اسی میں غنیمت ہے کہ وہ مجھ سے ہنس کر بات تو کر لیں، باقی معاملات بعد میں دیکھ لوں گی۔ میں نے کہا میں بھی پہلے کی طرح آپ کا انتظار کروں گی۔ یوں ہمارے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم ہنسی خوشی رہنے لگے اور میرے شوہر میرے لیے روزانہ رات کو کھیر لانے لگے۔ پہلے کی طرح سب کچھ ہو گیا۔ فرق اتنا تھا کہ میرے جسم میں ان دنوں تھکاوٹ رہنے لگی۔ مجھے لگتا جیسے میں سو کر اٹھتی ہوں تو ہوتا ہے اور سر بھی بھاری رہتا ہے۔ اس بات نے مجھے پہلے تو پریشان نہ کیا، مگر جب یہ دورانیہ بڑھنے لگا تو مجھے تشویش ہوئی۔ میں نے اپنی ایک سہیلی سے کہا کہ میں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتی ہوں، تم میری مدد کرو۔ ساس سسر معمولی مسئلے پر ڈاکٹر کے پاس نہ جانے دیں گے۔ سبیحہ نے کہا تم کل شام آ جانا، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گی۔ لیڈی ڈاکٹر نے میری عمر پوچھی، پھر کچھ ٹیسٹ کیے اور انتظار کرنے کا کہا۔ 1 گھنٹے بعد رپورٹ ملی تو پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں۔ یہ خبر سنتے ہی میرے پورے جسم میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میں خوشی سے پھولے نہ سماتی تھی۔ اللہ نے پورے 3 سال بعد مجھے اولاد کی خوشی سے نوازا تھا۔ مجھے اس قدر خوشی ہو رہی تھی کہ میں کیا بتاؤں۔ میں نے اپنے شوہر کو سرپرائز دینے کا سوچ لیا۔ سوچا کہ کسی دن خوشگوار موڈ میں ان کو بتاؤں گی تاکہ خوشی کا مزہ دوبالا ہو جائے۔ مگر اسی رات میرے شوہر رات کو کھیر لے کر آئے۔ میں انہیں کوئی بات بتانا چاہتی تھی مگر ان کا سارا دھیان مجھے کھیر کھلانے پر تھا۔ تب میں نے غصے سے ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ باقر، آپ کو میری پرواہ نہیں ہے، آپ مجھے کھیر کھلانے پر لگے ہوئے ہیں۔ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ نہیں، میں تم سے تب تک کوئی بات نہیں کروں گا جب تک تم یہ کھا نہیں لیتی۔ تمہارے لیے اتنے پیار سے تو لایا ہوں، دیکھو تم میرے ساتھ اب ایسا کرو گی، جانتی ہو نا پھر میں ناراض ہو جاؤں گا تو کبھی نہیں مانوں گا۔ باقر نے دھمکی دی تو میں نے ان کی لائی ہوئی کھیر بمشکل ہی حلق میں اتاری۔ مجھے کھیر کھائے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ نیند آنے لگی، پھر نہ جانے کب میں نیند کی آغوش میں کھو گئی۔ صبح اٹھی تو باقر جا چکے تھے۔ آج کل تو وہ مجھ سے ناشتے کا بھی نہ پوچھتے۔ خیر میں نے بھی ان کی پرواہ کرنا چھوڑ دی۔ انہی دنوں میری ایک سہیلی مجھ سے ملنے آئی۔ میں نے اپنے شوہر کے رویے کا اس سے ذکر کیا تو کہنے لگی، تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا شوہر تم سے محبت کرتا ہے، مگر ایسی بات نہیں ہے، وہ ضرور تم سے کوئی نہ کوئی بات چھپا رہا ہے۔ تم دیکھو کہ آخر ایسا کیا ہے جس تک تمہاری پہنچ نہیں۔ سہیلی کی بات نے میرے ذہن میں شک کا بیج بو دیا۔ اب میں باقر پر کڑی نظر رکھنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ وہ مجھ سے زیادہ بات بھی نہ کرتے، ہر وقت اکھڑے رہتے، بس میرے اور باقر کے بیچ کھانے کھلانے کا معاملہ رہ گیا تھا۔ وہ میرے لیے کھیر لاتے اور مجھے پیار سے کھلاتے، اس کے علاوہ مجھ سے بات تک نہ کرتے۔ ان کے اس رویے نے مجھے پریشان کر رکھا تھا۔ تب میں نے سوچا کہ میں اپنی امید سے ہونے کی خبر باقر کو دوں گی، ہو سکتا ہے کہ اس خبر سے ان کا ذہن بدل جائے، وہ مجھ سے پہلے کی طرح پیش آنے لگیں، اور پھر میں نے ایسا ہی کیا۔
अगले दिन शाम को बाकिर आए तो मैंने उन्हें ये खुशखबरी सुना दी। ये खबर सुनते ही बाकिर के चेहरे पर खुशी के रंग दौड़ गए। तब बाकिर ने खूब मोहब्बत जताई और कहने लगे, अब मैं तुम्हें घर का एक भी काम ना करने दूंगा। मैं कल ही तुम्हारे लिए एक काम वाली का बंदोबस्त करता हूँ, वो तुम्हारे सारे काम कर दिया करेगी। तुम्हें यहाँ से हिलने की भी ज़रूरत नहीं है, समझी ना। मैं चाहता हूँ कि तुम ये दिन आराम से गुजारो। बाकिर की बात सुनकर मुझे हैरत भी हुई और खुशी भी। लेकिन बाकिर, हमारे घर की इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम किसी काम वाली को अफोर्ड कर सकें। बेहतर है कि मैं कुछ महीने खुद ही काम कर लूँ। आखिरी महीने अपनी बहन को बुला लूँगी। आप फ़िक्र क्यों करते हैं? मैं तुम्हारी फ़िक्र नहीं करूँगा तो और कौन करेगा? बाकिर ने मोहब्बत पाश लहजे में कहा। बस कल से ही मैं काम वाली का बंदोबस्त करता हूँ। नकीन से कहूँगा कि वो आकर घर का काम कर दिया करे। नकीन कौन है? मैंने शक की नज़र से बाकिर को देखा। अरे तुम फिक्र क्यों करती हो? एक मजबूर औरत है। कई दफ़े मैंने देखा कि वो काम मांगने शायद लोगों से बात करती है, मगर कोई भी उसे काम नहीं देता। मैं उसे कह दूंगा कि मैं उसके लिए खाने और रिहाइश का बंदोबस्त कर दूंगा और वो हमारे घर के काम कर देगी। इसमें हर्ज ही क्या है? बाकिर के कहने पर मैंने भी सर झुका लिया। जानती थी कि वो अपनी सी करके रहेंगे। अगले ही दिन मैं सुबह उठी तो नकीन हमारे घर में मौजूद थी। नकीन खिलते हुए गुलाब की मानद खूबसूरत थी, मगर उसकी उम्र 30 से ऊपर होगी। वो बहुत रख रखाव वाली थी। कहीं से भी उसके अंदाज से न लग रहा था कि वो कोई काम वाली है। मुझसे कहने लगी, मैं आपकी हर पल खिदमत करूंगी, आपको अपने हाथ का छाला बनाकर रखूंगी। आपकी खिदमत करना मेरा फ़र्ज़ है। उसकी इतनी अकीदत मेरी समझ से बाहर थी। बहरहाल शौहर ने मुझे तसल्ली दी कि सब कुछ खैरियत से हो जाएगा। उम्मीद से हुई तो खाने का शौक़ भी बढ़ने लगा। मामूली सी बात पर गुस्सा कर देती। ऐसे में नकीन मेरा ख्याल रखती, मुझे हर तरह कर मेरे बिस्तर पर ला रखती। नकीन ज़्यादातर खामोश ही रहती थी। अगर मैं उससे कोई बात करती तो वो मेरी बात का जवाब दे देती, वरना ज़्यादा चुप ही रहती। उसकी ये आदत मुझे भी पसंद थी। रात को नगीन अपने घर चली जाती या कभी हमारे घर ही रुक जाती। कहती कि उसका मियाँ शराब पीता है, उसे मारपीट करता है, इसीलिए वो घर नहीं जा सकती। मैं उसकी मजबूरी समझ सकती थी, सो अपने घर का एक कमरा उसे खाली करके दे दिया। कहा कि तुम जब तक यहाँ चाहो रह सकती हो, तुम अपने शौहर से डरा मत करो। अगर कभी वो ज़्यादा तंग करे तो हमारे घर रह लिया करो। बोली, बीबी जी वो मुझ पर शक करता है, यहाँ रहूँगी तो वो और खफा होगा। बहरहाल मैंने उसे कह दिया कि ये कमरा तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। नगीन मेरी बात पर मशकूर हुई। अब वो ज़्यादातर वहीं रुकने लगी। इधर मेरे शौहर की मोहब्बतों का सिलसिला भी जारी था। वो मेरे लिए रोज़ाना रात को तरह तरह के फल फ्रूट और खीर भी लाज़मी लाते। खीर खाने पर ख़ास इसरार करते। कहते कि मैंने किसी से सुना है सफ़ेद चीज़ें खाने से बच्चे गोरे पैदा होते हैं। उनकी यही बातें मेरा दिल पिघला देती। मैं उनकी बात मानती चली गई, मगर अब मुझे कुछ शक सा होने लगा। मैं न जाने क्यों खीर खाकर खुद को भारी महसूस करती। हालांकि मैं सारा दिन अपनी तबीयत ताज़ा महसूस करती, लेकिन जब बाकिर मुझे खीर खिलाते तो सुबह उठते ही सर भारी होता। एक दिन मैंने सोचा कि आज बाकिर की बात न मानूंगी, अपनी से करके रहूंगी। रात को वो खीर लेकर आए तो मैंने कहा मैं पानी पीना चाहती हूँ। उनके वापस आने तक मैंने आधी खीर दूसरी तरफ गिरा दी थी, मगर आधी मुझे उनके सामने खाना ही पड़ी। खीर ज़्यादा बची न थी, आधी से ज़्यादा मैंने गिरा दी, मगर जो थोड़ी सी रह गई थी बाकिर के सामने भरम रखने को खाना ही पड़ी। बाकिर कहने लगे कि खीर खाकर तुम सो जाओ। मैंने भी सोने का नाटक किया और बिस्तर पर लेट गई। मैंने देखा बाकिर भी बार बार करवटें बदल रहे थे, जैसे वो यहाँ से कहीं जाना चाहते हों। मैं उनकी बेचैनी का अंदाज़ा कर सकती थी। वो मेरी तरफ देखते, मैं कभी आध खुली आंखों से उन्हें देखती तो कभी सोने का नाटक करती, मगर वो जान गए थे कि मैं पूरी तरह सोई नहीं हूँ। थोड़ी देर के बाद जब उन्हें यकीन हो गया कि मैं मुकम्मल सो गई हूँ तो वो कमरे से बाहर चले गए। अब मुझे परेशानी हुई। मैं उठकर जाना चाहती थी कि बाकिर कहाँ गए हैं, देखो तो सही वो क्या करते हैं, मगर थोड़ी ही देर में मुझे नींद आ गई। चाहने के बावजूद भी मैं उठ न सकी।
सुबह हुई तो मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा। तबीयत में वही बोझलपन था। सोच लिया कि आज रात को जो भी हो जाए मैं खीर हरगिज़ ना खाऊंगी। चनाचे मैंने इसका हल ढूंढ लिया। जानती थी कि अपने शौहर के सामने इनकार तो नहीं कर सकती। सो मैंने कहा कि नींद की गोली खाकर सो रही हूँ। उस वक्त रात के 8 बजे थे, जबकि मेरे शौहर खीर वगैरह लेकर रात के 11:30 घर आते थे। मैंने सास से कह दिया कि बाकिर से कह दे मुझे न जगाए, डॉक्टर ने आराम करने का कहा है। बाकिर जब घर आए तो कमरे में दाखिल होते ही मुझे सोते पाया। इन्होंने कोई बात ना की, ना ही मुझे जगाने की कोशिश की, बस कमरे में खीर रखकर बाहर चले गए। रात के तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे मेरी सास ससुर भी सो जाते थे। उस दिन मेरा दिमाग बिल्कुल तरोताज़ा था। मैंने सोच लिया कि आज बाकिर को देखकर रहूँगी कि वो क्या करता है। रात को जब बाकिर कमरे से बाहर गए तो मैंने उन्हें देख लिया। उनके पीछे पीछे हो ली। ये देखकर मेरे तो पाँव तले से ज़मीन ही सिरक गई कि वो कहीं और जाने की बजाय हमारे घर की काम वाली के कमरे में चले गए और दरवाज़ा बंद। तो इसे इत्तेफाक समझा, लेकिन जब काफ़ी देर दरवाज़ा ना खुला तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। दरवाज़ा पीटने पर ये दोनों घबरा गए। तब काम वाली ने दरवाज़ा खोला। आंखों को मलते हुए बोली, जी बीबी जी, कोई काम था? मैं उसकी इस ड्रामेबाजी पर हैरान रह गई। धक्का देकर उसे पीछे किया। देखा तो शौहर भी इसी कमरे में मौजूद थे। उनको देखकर मेरा खून खोल उठा। मैं उन पर गिरजने बरसने लगी। तब वो बोले, तुम मुझे गलत समझ रही हो। ये लड़की कोई गैर महरम नहीं बल्कि मेरी अपनी बीवी है। अपने शौहर के मुंह से ये लफ्ज़ सुनकर मुझे लगा जैसे मैं मर गई हूँ। ज़िंदा रहने को अब कुछ बाकी नहीं रहा। तब इन्होंने मुझे बताया कि ये औरत एक गुनाह की ज़िंदगी गुजार रही थी जिसे मेरे शौहर ने पनाह दी। वो नौकरानी बनकर रहने को भी तैयार थी, मगर उसे इज़्ज़त की ज़िंदगी चाहिए थी। बस यही वजह थी कि बाकिर ने इससे निकाह कर लिया, वरना वो मोहब्बत मुझसे करते हैं। उनकी इस बात ने मेरे दिल को चीर कर रख दिया। अब मैं उनसे मज़ीद क्या वजाहत मांगती। जान गई थी कि इस सब का कोई फ़ायदा नहीं। खामोशी से मैके आ गई, अपनी औलाद को जन्म दिया। और जब ससुराल वालों को खबर हुई तो सास ससुर के कहने पर शौहर मुझे लेने मेरे घर आ गए, मगर मैं उनके साथ नहीं जाना चाहती। दिल चाहता है कि उनकी सारी हकीकत उनके माँ बाप को बता दूं कि कैसे एक काम वाली को नौकरी के बहाने घर लाए और फिर उससे निकाह करके मुझे धोखा दिया। वो कहते हैं कि मैंने सवाब का काम किया है, जबकि मैं इस सब को नहीं मानती। हमेशा मर्द अपनी बात को सही साबित करने की खातिर मज़हब का सहारा क्यों लेता है, जबकि दूसरी शादी सिर्फ़ और सिर्फ इन्होंने अपनी ख्वाहिश की